لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمنت بالله صدق الله العظيم گنج بخشے مظہر نور خدا نا سارا پیر امداد کن آزرن جگم آزاد کن دینو دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر مگر داوے بلا استاد کشتی مدد کن یا مدد کن یا معین الدین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی حضرات میں کہتا ہے درود پڑھو سلام پڑھو بڑی مہربانی ہے اوکھا ہو کے نہ پڑھو میں بڑی جلدی جلدی گفتگو کر جانی تو بیٹھے ہی رہنا درود پاک احسان نہیں ایمان ہے اور ہر عاشق رسول کی پہچان ہے میں بڑی توجہ چاہتا ہوں میرا لاجپال آباد رکھے یہ دعائے کوئی بھی منگے اللہ رد نہ کرتا نہیں میں آسان کرنا آسان ہو بیٹھے ہیں کوئی گلا منوانا آپ کسی کو گل منوانی ہوگی نا کسی کو کوئی گل منوانی ہوگی کوشش کری کہ انہوں تو پایا جا دے گے کہ انہوں رد نہ کرے اللہ اکبر میں تو تمہیں سبحان اللہ نہ آخری تو میں رحمت کرنا تو جانا دیکھیں تو ایسا دیں کہ اگلا رد نہ کرے تو درود پاک کا وہ بار گئی ایسی اس کو رد نہ کرنا میں کہاں جانا میرا ایک بڑا فیمس جملہ میں جلدی جلدی پیش کرنا تو ہمیں اس گل کا پتہ ہے اسی اول آخر درود کیوں پڑھنے نہیں پتہ تے سبحان اللہ آخو میں پھر سبحان اللہ درود پاک دعا شروع کرنے تے پڑھنے ختم کرنے پھر پڑھنے میں پھر شروع ہوئیے پڑھے ختم کریں گے کھلو کے پڑھو سنو درود پاک اول آخر نوٹ ہوئے قرآن تے پاکیو وہ چلتا نہ ہوئے انہیں چلاون کا طریقہ بھلا کیے وہ نمیاں دے وچ لا دی نوٹ ہوئے قرآن پاٹیا وہ بیچارہ چلنا نہ ہوئے وہ چلاون کا بڑا آسان جا طریقہ ہے وہ نمیاں دے وچ لا دیندا ہے وہ پھر جتھے نویں جاندے ہیں نا وہ وچ وڑ کے مسکین پاٹیاں بھی ٹر جاندا ہے ساڈیاں پاٹیاں پرانیاں دعاواں کتھے قبول ہونیاں او درود پاک دے وچ لا کے کھڑ دیندے ہو جتھے درود چلا جاندا ہے اوتے ساڈی دعا بھی چلی بندہ ہی تے پیراں کول ٹر گیا کوئی بندہ ہوے تے پیراں کولے جاوے تے سبحان اللہ آکھنی کوئی بندہ ہوے تے پیراں کول جاوے نا بندہ ہی تے پیراں کول ٹر گیا مرشد دو فرشتے جو اللہ بٹھائے نے ایک ادھر ٹیک وہ بولو تو کی ہو گیا تو یار ایک ادھر ٹیک
کرتے کی نہ ہونا خدا کہ ایک لکھدا نیکیاں تے دوجا لکھدا بدنا بندہ ہی سادہ ہاتھ بن کے حضور جدوں جو نیکیاں والا نیکیاں دیکھتا ہے تے بدیاں والا کی کردا اسی انہاں جو اس کی کرنا وہ پھر ویلا بیٹھا بندہ ہی سادہ ہاتھ بن کے جدوں بدیاں والا بدیاں لکھدا ہے تے وہ نیکیاں والا کی کردا انہاں فرمایا اس کی کرنا پھر وہ ویلا بیٹھ جاندا ہے بندہ ہی سادہ ہاتھ بن کے حضور انہاں کماں دا تو نام نہیں پتہ نا مان تو انہاں دسو کہ کوئی کام ہے جب دسو میرے دو مہینے لگ جائیں کوئی کام ایسا بتائیں کہ دونوں کام لگ جائے آپ نے پھر فرمایا کہ جاننا تیرے دو مہینے لگن پھر میرے نبی دی ذات سے درود پڑھیا کر ایک نیکیاں لکھن لگ جاندا ہے دوجا گناہاں نوں مٹاون لگ جاندا گرامی کر حضرات اس ایڈا اوکھا ہو کے درود پڑھیا مینوں گلاں دو کرنیاں پੈ گئیاں نے میں یار شریف میں آیا تے موضوع بڑا خاص لے کے بیٹھا تے خاصاں وچ بیٹھا تے پھر عام والا درود نہ پڑھنا یارا خاصاں والا درود پڑھو تاکہ پھر خاصاں والے ٹاٹے پہن تے میں کرنا چاہوں کراں آواز آئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیک السلام یا سیدی یا حبیب اللہ یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے غم خواب آقا تو غم کس لیے غم خواب آقا تو غم کس لیے ہے یہ دل رات آنکھیں نم کس لیے ہے مہربانی میں نہ مل کے کہہ دو یہ دن رات آنکھیں گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا 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 میرے آقا بولے کہ ہم کس لیے گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا میرے آقا بولے کہ ہم کس لیے ہیں میرے آقا بولے کہ ہم کس میں کہہ دیں میرے آقا بولے غم خواب آقا تو غم کس لیے ہے یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے لو جبریل چومو آج ان کی کلیاں سبحان اللہ سبحان اللہ لو جبریل چومو آج ان کی کلیاں لو جبریل چومو آج ان کی کلیاں تیرے لب پر محترم کس لیے تیرے لب پر محترم کس لیے دن رات آنکھیں نم کس لیے اللہ رب العزت ہم تو سنا دعا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی نبی آخر الزمان فخر آدم و بنی آدم باعث تخلیق کائنات
ایتھے سبحان اللہ آخری نہ آپ اللہ خود نہ سمجھ رہا میں کیا کیا پائی سے تخلیق کایا وہ ہیں تو ہم ہیں. میں اپنے واسطے بڑی خوش قسمتی تصور کرنا کہ میں اس بارگاہ وچ بیٹھا جڑے کل ہونا رہیاں دس دن سبحان اللہ. آپ نہ سمجھے نا آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی نسبت گھر سے ہے آپ کی نسبت استاد سے ہے. ہاں ہاں کئی لوگ مطلب غلط نہ آنی کیسے ممکن ہے کہ یہ کل والی بتا سکتے ہیں. میں نے کہا کیونکہ یہ ہیں وہاں کے کہ جو بتا دیتے ہیں. تجھے توجہ رکھو نا لیول کرو میں تمہیں بتاؤں. ہاں ہاں میں بڑا مشہور ہوں بڑا ممنون ہوں اپنے بھائی سید جلالی صاحب کا زندگی ہوئے جوانی امان میرے ارادہ ہے میں جب بھی بات سماعت میں بڑی توجہ چاہنا میرے بڑا پیار نہیں کرتا جب راہ کی محبت کی فرمانا پیر پنجر سرکار آپ دے آستانے تے پھر کوہ کاف شریف تے میں دے تاکہ بڑے خاص پانے میرے بابا کتاب آئی سچ بات تے موضوع انہاں رکھیا حالانکہ نیبل دا ٹائٹل تے ذکر امام حسین تے مینوں آندے فکر آخرت پڑھنی تسی اس گل نو سمجھو گے ضرور سوال ٹائٹل محفل کا تھا ذکر امام حسین تے مینوں آندے فکر آخرت پڑھو. ٹائٹل کی ہے تے موضوع میرا کی ہے وہ میں پھر نہ تاکہ سب آیا اجے یاد کر دیں یار جی فکر توں پڑھ گیا نا اتنی فکر نہ سامنے لوگاں دی اب میں کہیں نہیں ہے کہ سبحان اللہ کو خدا پیش کروں میں بڑی مہربانی گرامی کر حضرات میرے کوئی وقت دیتا ہوں نے بالکل گنجائش نہیں میں جلدی گلاں کر دینیاں نے بڑا عجیب موضوع لے کے آیا ہوں. مینوں مولوی صاحب کہنے لگے چیچی صاحب آخرت دا فکر پڑھو. میں کہ میں آخرت دا فکر کیوں کراں کیونکہ میری آخرت دا فکر جتنا میرے مصطفیٰ نو ہے وہ کسی نو ہے ہی نہیں. میرا جملے نہیں سمجھے جب خدا کی قسم میری آخرت کا فکر میرے مصطفیٰ نو میرے تو بھی زیادہ ہے. تینوں گل سمجھ نہیں آئی میں آسان کر دینا یا رب حولی امتی میرا بڑا معروف جملہ ہے مولوی صاحب ممبر دیکھ لو گے تقریر میں کرن حشر دا میدان بڑا سخت ہو سی. اب اللہ کرے آپ کو میں سمجھا سکوں جناب مولوی صاحب نے ممبر دیکھ لو گے مولوی ہو تساں انہیں اشارے سمجھو ساڈے تے پرچے دا نہ میں بڑی توجہ جانا مولوی صاحب ممبر دیکھ لو گے تقریر میں کرن حشر دا میدان بڑا سخت ہو سی. سوا نیزے سورج ہو سی تانبے وانگر زمین تپدی ہو سی نفس و نفسی دا عالم ہو سی. ایک بابا چٹی داڑھی نو کم دا اٹھ پیا ہاتھ بن کے کہنے لگا ہاتھ بن کے کہنے لگا مولوی جی حشر دا میدان بڑا سخت. مولوی آکھیا ہو سی اس آکھیا تانبے وانگر زمین تپدی. مولوی نے آکھیا ہو سی اس آکھیا سوا نیزے سورج. مولوی آکھیا ہو سی. بابا ہاتھ بن کے کہنے لگا ایک گل ایمان نال دسی اوتھے محمد ہو سی اونے آکھیا ہو سی. بابے آکھیا پھر خیر پھر کیوں نہ کہیے آقا ہمارے بڑی شان. اور مہربانی مل کے کہہ دیو آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان. ایک بہانا پڑھ میں کہ چلا آقا ہمارے بڑی شان میں 11ویں شریف کا ٹاپک ہے جناب میرا موضوع 11ویں شریف بھی ہے تے میں گلاں وچ خاص کر دیاں نے. آغاز وچ مصطفیٰ جان کے شروع کیتا جناب آغاز وچ میں مصطفیٰ جان کے شروع کیتا کیونکہ جنی دیر تک بندیاں نوں نبی سمجھ نہ آوے ولی سمجھ نہیں آندا. آپ میرا جملہ نہیں سمجھ ایتھے بھی تاکہ پہلے سبحان اللہ. میں جملہ بولے یہ جو ہمارے ولی ہیں نا جی یہ آسان کرتے ہیں نبوت. نبی ایک سٹیٹس کا نام ہے ایک لیول ہے ایڈا اونچا لیول. نو آپ سمجھے
جن نے سانو اللہ دسنا ہے. سبحان اللہ. ایک بندہ میرے بحث آئی کہ وہ اس حضور نے اللہ نہیں دیکھو. میں کہ دسے تو دیکھا نہیں سانو کیوں دستا ہے. ایک میرے کمنٹ آ میں کہ بالکل نہ بحث کر تینوں پتہ ہی نہیں. میں نے کہنا کہ آپ نے میں مناؤ. میں کہ چل میں تینوں منانا. بابا جنت میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ اپنا دیدار کروائے. جنت میں سب سے بڑا انعام جنتی کے لیے بولنا اللہ کیا کروائے گا؟ اپنا اللہ اپنا دیدار کروائے گا. اتنے دسے گا کون؟ یہ اللہ. میں بڑی کوئی ہے آپ نہیں سمجھنا. میں اس آستانے میں پہلی بار آنا ہے. میں پہلے اس جگہ نہ دیکھا. اگر میں جو آتا پوچھتا پوچھاں اتنے باہر کھلو کے پوچھتا میں دسو میں لاجپالاں دے آستانے جانا تے حالانکہ انہیں کہنا سامنے کھلوتا ہے تے کیوں نہیں پتا لگتا. میں کہا میں اگر دیکھا نہیں نا انہیں پوچھا نا تینوں کیوں پتا ہے پیران دا آستانہ کو کافی یہ وہ کہہ گئی میں دیکھے ہے. آپ کا صاحب دادا میں لے کے آئے. آپ کا صاحب دادا یہ بولا کیوں لے آیا انہیں دیکھے ہے. آپ میرا لفظ نہیں سمجھے جناب. انہیں دیکھے ہے تہاں ہی لے آیا. اللہ کی عزت کی قسم اسا حشر دے میدان کوئی ہوتا ہے سمجھا جائے جناب. اسا حشر دے میدان میں کوئی اللہ من نہیں انویں جنہوں حضور نے فرما دیتا اللہ آپ لفظ ہی نہیں سمجھے. نہیں سمجھا اسا تو اللہ من نہیں انویں سے حضور نے فرما دیا یہ اللہ ہے. کیوں اسا بن ویکھیا کدے آکھے تے منی جانے ہیں. اتنے سبحان اللہ آخری حضور ہم تو بن دیکھے ہوئے مان رہے ہیں اللہ کو. اور کس کے کہنے پہ؟ حضور کے کہنے پر. اور جسے حضور نے فرما دیا دکھا کے نہیں اب لیول پہ نہیں ہے جناب. یہ باتیں میں اور کے لے کے چلوں. یہ پیشین گوئیاں بالکل نہ سوچا کرو کہ یہ کوئی بدعت ہے یا شرک ہے. اللہ کی قسم یہ حضور سے شروع ہوئی ہیں. پیشین گوئیاں کا سلسلہ حضور تو شروع نہ میں دسنا. خیبر تو سنی ہو سی جنگ. بابا خیبر کا بھی ایک ڈٹ نہیں. خیبر مرحب فوج لے کے آ گئی حضور کو سارے نال لڑنا. کوئی پیشین کوئی کر تیری پوری ہو گئی تیرا کلمہ پڑھ لوں. مرحب حضور کو سارے نال لڑنا. پیشین کوئی کر دے. پیشین کوئی کہتے ہیں کل ہونے والی بات آج بتا دیں. اتنا سبحان اللہ نہیں ہے یار. سچے ہیں جو بتاتے ہیں. اللہ ہمیں تسلیم کرنے کی توفیق دے. میں تو جب جانا گیا میرے حضرت کافر سے عقیدہ لے کے آ گیا. کافر سے بابا عقیدہ لے کے کل ہونا نہیں دس دے تینوں ماننا ہے. میرے بابا جانے نہیں ہے کل ہونا نہیں دسیاں نے. پر اس گل کا بھی مینوں پتہ ہے مانتا ہوئے جہدے وچ ایمان ہوئے. ایمان والا مانتا ہے نا. میرے مصطفیٰ نے بتایا 39 دن میں تم سے لڑوں گا 40ویں دن میں جیت جاؤں گا. پیشین وہی حضور نے فرمائی مرحبا. حضور نے فرمایا 39 دن میں تم سے لڑوں گا 40ویں دن میں جیت جاؤں گا. یہ اتوں نکلیا اپنے داخل ہویا نا تو وہ اگے بندے تلواراں تیز کرتے پے. مرحبا صاحب لڑے انہیں کہ لڑے کتنے دروازہ بند کریں 40 دن پورے کرو. 41ویں دن جا کے کہیں گے آپ نے کہا تھا کہ 40ویں دن میں جیت جاؤں گا. تو آج تو 41واں دن ہے. اور میں خیبر پوری پڑھنی نہیں تو سبحان اللہ کہہ دے پڑھ نہیں. میں بڑی مہربانی گرامی کر حضرت چلو میں کاٹے پشین کوئی نہ پایا. اور میں آیت پڑھی ہے خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان والے ہو. ہمارے پاس ایک بڑی قیمتی چیز ہے. ساڈے کو قیمتی شے بھلا کیڑی ہے؟ چلو میں دساں. میں تو جاننا ہمارے پاس ایک قیمتی چیز ہے جی. اس کا نام ہے عقیدہ. یہ ساڈے کو بڑی قیمتی ہے. ہر دور میں چور کی کوشش رہی ہے انہاں دا عقیدہ کھول.
ہر دور دے چور دی کوشش رہی ہے انہاں دا عقیدہ پھس جائے، انہاں دا عقیدہ چلا جائے، کیونکہ ایمان ہے ہی عقیدے دا نام، عقیدہ ہے تے بندے دا ایمان ہے، جندا عقیدہ نہیں اون دے کول ایمان ہی کوئی نہیں۔ اسی عرض کرنے اللہ کریم ساڈا عقیدہ بچ جائے تاکہ ساڈا ایمان بچ جائے۔ خالق کائنات نے فرمایا طریقہ دس دے لو، عمل کر لے، ایمان بھی بچ جائے گا، تیرا عقیدہ بھی بچ جائے گا۔ کیا اللہ کرنا کی فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والیو اتقوا اللہ، عقیدہ بچانا جدی اللہ دے تقوی رکھو۔ اچھا یا اللہ بچے کیویں؟ فرمایا کونو ما صادقین، سچیاں نال ہو جاؤ، ایمان بھی بچ جائے گا، تہاڈا عقیدہ بھی بچ جائے گا۔ میں بڑی روزانہ گرامی کا حضرت آپ نے بڑا پریشان کون نعرہ لگایا، بڑے کوئی گل نہیں، میں جناب جلدی جلدی جملہ بولی جانا سنیں، وہ ایمان بچا لو عقیدہ بچا لو، یہ میں واقعہ پڑھنا تو بہت خیال ہوگا، پر آواز جس میں گل دستے میرے علماء بھی بیٹھے ہیں، بلیاں کا سہارا بڑا ضروری نہ سمجھے میں سمجھا بہت میں نے قرآن میں پڑھا تھا یکلمنا ایدیہم، میں نے قرآن میں پڑھا تمہارے ہاتھ ہم سے کلام کریں، میں نے قرآن میں پڑھا یہ میں نے بتا کے بھیجا بیٹھے بیٹھے میں کیا ساڈے ہاتھ کیوں گالاں کرنگے، یہ گلاں یہ گواہ یہ گواہ تے گواہ دے عہدے تے سدی دے نے جڑا مکر جائے بابا جی راتی منی کھلوتا ہوئے جرم ہوتے تھے گواہ سدی دے۔ میں تو اچھا لگ رہا اب میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں، بچہ ہوئے چھوٹا تے ماسٹر کی سیٹ تے شاہی بول دے میرا بڑا معلوم سی، ماسٹر کی سیٹ تے چھوڑ دے دو دے شاہی، استاد بیٹھے اور کپڑے گندے ہو جائیں تو مجرم ہے نا، تو اسے غصہ آئے گا، وہ چھوٹی پکڑ لے گا مارنے کے لیے، شاگرد دوڑ جائے گا، گھر جائے گا تو باپ کہے گا سکول نہ گیا تھا پھر میں سپیر دا تو کہ غلطی کر بیٹھا ماسٹر میں مارے، تو باپ کہے گا نا نا میں نال چل رہا میں نال چلنا تیرے، وہ باپ نال آ جائے سکول، سکول باپ نال آ جائے، وہ استاد چونکہ مجرم ہے نا بچہ، یہ منڈے تے نظر پہ گی نا ڈنڈا پھڑ لے، جب باپ تے نظر پہ گی چھپا دے گا۔ ہوں باپ سمیت بچہ قریب آ گیا، باپ پوچھے گا استاد بیٹے کیا یہ سیاہی آپ نے گرائی تھی؟ انہیں تے سبحان اللہ کری سی نا یار میں حشر کا میدان پڑھتا میں جب استاد کا لہجہ تبدیل ہو گیا، بالکل لہجہ بدل گیا، پوچھتا کہ بیٹے کیا یہ سیاہی آپ نے گرائی تھی؟ اور جب لہجہ بدلے شاگرد دیکھے گا بالکل ایمان آ جائے گا، کہنے لگا جڑا لہجہ بدلی کھلوتا ہے انہیں مینوں کہنا بھی کچھ نہیں۔ ہن بڑی توجہ چل جناب، یہ تو اللہ کے دربار میں کل ہی ٹر گئے تے لتراں دی گنتی اوکھی ہو جانی ہے، تے جے کوکاب والا نال ہویا میں تو جانا گیا میرا حضرت سنے میں یہاں پر واقعہ پڑھوں او چور والا بندہ ہی تے چور ہے، آدمی تھا چور تھا، چور چور سی چور تے انہاں بیچارہ پھرے گیا، انہوں کسی آخیا چور مر نہ جائیں کسی کا مرید ہو جا، جنی دیر تک بندہ کسی کا مرید نہ ہوئے چور ہوتا ہے۔ میں وضاحت میں پڑھنے کے بعد چور مرنا چاہیے کسی کا مرید ہو، انہوں آدھے نے کسی کا بھوکے مر جائے تو بندہ چنگا ہو۔ جنہوں گل سمجھ نہیں آئی میرے دادا جی فکرہ پڑا کرتے آپ فرما دیں اونی دیر تک بندہ مرتا نہیں، اونی دیر تک غلام مرتا نہیں جنی دیر تک حضور موقع دے نہ وہ ایک بندہ ہی بڑا پریشان ہو، وہ پورے مولویوں کو پوچھے پیا کہ میں بخاؤ کتنے نہیں، وہ آخر انہوں کو سب نہیں جمیا انہوں کچھ جا کے کتنے پڑے وہ آگے واپس دادا جی کو لے
کہنے لگا بابا تسا مسئلہ کیتا سی اونی دیر تک غلام مارتا نہیں جنی دیر تک مالک حضور موقع تے آ نہ جان. آپ نے فرمایا کہ دے شک والی گل کیڑی ہے؟ کہنے لگا کوئی مرے مکے کوئی مرے مدینے کوئی لاہور کوئی پاک صدر کوئی اسلام آباد ہر تھان تے حضور کیویں آ سکدے نے؟ آپ نے فرمایا اسرائیل کی ہے. کہنے لگا جی اپنے نبی دا نوکر. آپ نے فرمایا جدا نوکر ہر تھان آ جاتا ہے او دا مالک کیوں نہیں آ سکدا؟ آپ نے فرمایا نہ وہ گل تو نیچے رہ گئی نا وہ گل تو نیچے رہ گئی موقع دے کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ مسئلہ تین مولویاں نہ دسنا یہ مسئلہ تین مولویاں کو نہیں پتہ نہیں پھر میں کتنے جاواں؟ فرمایا یہ کسی پٹواری کو ٹوٹا تین مسئلہ آسان کر. وہ آ کہ جناب پٹواری میرا مسئلہ کیوں حل کرے گا؟ آپ نے فرمایا کسی پٹواری کو چلا جاؤ وہ پٹواری مسئلہ حل کرے گا. کیوں حل کرے گا؟ آپ نے فرمایا تینوں پٹواری دسے گا کہ اونی دیر تک انتقال ہوندا ہی نہیں جتنی دیر تک مالک موقع دینا ہوئے. اللہ دادا جی فرمان دے ہوندے اے مسئلے تینوں مولویاں نے دسنے اے مسئلہ تینوں پٹواری دسے گا کہ اونی دیر تک انتقال ہوندا ہی نہیں اونی دیر تک انتقال ہوندا ہی نہیں جتنی دیر تک مالک موقع دینا ہوئے. اگوں پھر یہ جملہ بھی آپ ہی فرما دے ہوندے وہ جتنے موقع تے مالک آ جائے انہیں پھر بننا کتنے جڑے موقع تے مالک آ جائے انہیں پھر مرنا انہیں پھر بولے انشاءاللہ حال ہونا بولے اساں مرنا نہیں گور کیا کوئی میں بڑی مہربانی جناب اب بڑی توجہ چاہنا خدا دی قسم وہ مر کیویں سکدے وہ مر کیویں سکدے جندا مالک مصطفیٰ ہوئے. مالک مرنا دے اچھا میں چور ہے چور بندہ ہی چور ہے اور اگر چور مارنا نہیں کسی کا مرید ہو جائے نا یہاں پر ایک فکرہ میرے بابا جان کی محبت میں میرے جانا ذہن میں آ گیا. سنیں کسی کا کیس کسی پھنسیا نا کسی کا کیس پھنسیا عدالت جانا پہ جائے وہ بندے مشورہ باقی دیں کوشش کری وکیل وہ کہیں جن کی جج نہ ایک کو وکیل وہ کری جن کی جج نہ دیکھو وہ جج کا بیلی ہوگی وہ کہیں کیوں وہ جج نہ تیرے گناہ نہ دیکھنے اس اپنے وکیل کی یاری دیکھ کے تین چھڑ دیں. میں بڑی دو جانا جب میں جلدی کر گئے تھی تے پہنچے نہیں اللہ دی عزت دی قسم سانو حشر دے میدان دا ڈر کی ہے او جدا وکیل مصطفیٰ ہوے میں مرید کیتے ہوں وہ سکتا بغداد چلا جا بغداد چھوڑ اتھاں حضرت غوث سیرت پیران نے پیر یہ آ گیا جناب بابا جی میں مرید ہونا اب مریدان نے چھوڑنے کو عرض کرتا ہے میں مرید ہونا ہوں چور سے دین چ رکھا حضور میں مرید ہونا ہوں. آپ نے فرمایا نماز ہو سکتا جی یہ تو نہ پڑھی جانی مرشد کم اوکھا ہے تو ماں جڑے ویلے نماز کا کام ٹائم ہوندا نا ماں مزدوری تو چور سی نا تے نماز میں جی میں کام تے ہوندا نا جس وقت جڑے وقت نماز کا ٹائم ہوندا ہے میں تو نہ پڑھ سکنا. آپ نے فرمایا مرید ہونے کو سیاح ہوندا تے نماز نہ پڑھے آپ نے فرمایا مرید ہوے تے نماز نہ پڑھے. یہ ہن دل وچ خیال آ گیا کہنے لگا اچھا پھر میں پھر نہ ہی سمجھا میں پھر نہ ہی سمجھا یہ تو واپس مڑ گیا تے دل وچ خیال کردا جاندا ہے مینوں گندا سمجھ کے چھڈ چھڈیا نہیں. آپ نے آواز مار کے فرمایا اوے پیچھے آ جا چتو کرنا ہے اسی گندیاں نوں گل لا کے چنگا کرن جاننے آ. آپ نے مرید کر لیا ہاتھ بڑھ کے نماز نہ پڑھ جا
نماز نہ پڑھی جانی آپ نے نہ پڑھی گل سن جتنے ٹائم ہو جائے نا جتنے ٹائم ہو جائے ہو سکے جی اذان تو بابا نماز نہ پڑھی جانی میرے کو آپ لوگ گل سن جتنے ٹائم ہو جائے نا نماز کا وہ تو کھلو کے اذان پڑھ دیں جتنے ٹائم ہو جائے وہ تو کھڑا ہو کے اذان پڑھ دیں کیوں تیری سن کے کوئی پڑھ لے گا میں بڑی بڑی جلدی کرتا ہوں یہ نتیجے چھوٹ تر پیا رات پی گئی تے چور آئی یہ ہوں نکلے چوری واسطے چوری کی غلط نہ نکلیا چوری واسطے نکلیا وہ کسی نے کیا سی نہ میں جلدی کر یہ چور پیا بابا چوری کرنے واسطے تر پیا گھر لبدا پھرے کو میں امید کر لگے کوئی نمبر دار اندر گل رہی تے ٹپ کے اندر داخل ہو تجوری توڑ لی ادھا مال اس کٹ لیا ادھا اجے بیچ تے فجر دا ٹائم ہو گیا جے کوئی نہ ہو نہ لو انہیں کہا دی اتھوں نکلو گھر جا کے پڑھ لیں گے سویر تک جائیں میں بڑی دو جانا پر مرید سی غوث اعظم دا تے پیر فرمایا سی جتھے ٹائم ہو جائے اب بات نہیں سمجھی اگر اذان نہیں پڑھتا تے مرشد دا حکم نہیں لیندا تے جے پڑھ دیندا ہے سبحان اللہ وہ پھر آپ نہیں لیندا وہ اٹھ پڑنا دیندا تے گھٹ کھلوتا ہے گل نہیں سمجھے چوری تے کدی نہ کدی کدی کھلوتا تے وچ تے پیر فرمایا سی جتھے ہو جائے سبحان اللہ ذرا منظر سمجھ جسے نہیں سمجھ آیا میاں صاحب کا شعر پڑھ دوں تاکہ آپ کی بات میں بات سمجھ آئے یہ نہیں مجھے سبحان اللہ جمع کر کھولنا پڑے سبحان اللہ کون میں شعر پڑھوں میاں صاحب فرماتے ہیں پھنس گئی جان شکنجے اندر جو ملنے گناہ پر مرشد دا حکم سی اس آگے میری پاویں جان چلی جائے ماں مرشد دا حکم مننا وہ تے کھڑا ہو گیا اللہ اکبر وہ تے کھڑے ہو گئے بابا سلام پڑھ بڑی توجہ اس اذان پڑھ دی اذان پڑھتے پڑھتے جو اذان مکمل ہو گئی اکھاں بند کر کے اذان پڑھتا رہا جب اذان مکمل ہو گئی ہن اکھاں کھولیاں پریشان ہو گیا نمبردار سنے پتراں دے ایندا کیڑا پا کے کھڑے ہوئے جان پریشان ہو گیا وہ تم مان کے مینوں اینے اکھاں کھولیاں پریشانی نال ویکھ گئی پر نمبردار ہاتھ بن کے کہنے لگا پیر جی پریشان ہو گئے کہنے لگا معافی معافی نہ بابا میں تو چور ہوں کہنے لگا جی معافی نہ بابا کہنے لگا جی میں تو چور ہوں میں بالکل پیر نہیں میں چور ہاتھ بن کے نمبردار کہنے لگا ایمان نہ دسو کدے چوراں وی بانگا دتیاں میں بڑی دولت جانا یہ میرا بہت بڑا جملہ ہے کہنے لگا بابا جی آپ پیر و چور نہیں آپ نے فرمایا میں چور ہوں انہوں نے کہا کہ چوراں وی بانگا دتیاں آپ تہاڈی تجوری ٹوٹی ادھے پیسے بیچ کے دے بعد وہ آئی جاوے آپ کھا کے کہندا ہے آدھے پیسے ادھے میں چور ہوں انہاں آکھیا بابا جی گمراہ نہ کرو اے جنے چوری اے جڑا چوری پیا کردا تے جس تجوری توڑی ہے او چور سی پر جنے بانگ پڑی ہے اے کوئی ہور ہے جس
مال کٹیا اے کوئی چور ہے پر جس بانگ پڑی ہے اے کوئی ہو رے پریشان ہونا کیا آپ نے فرمایا اچھا اذان ہو گئی چلو پھر نماز پڑھ کے یہ چور ہم کہہ رہے اذان ہو گئی نا ہو گئی چلو پھر نماز پڑھ کے چلو شام انہاں کا پیر صاحب اذان کتنے ہوئی سی اذان کتنے ہوئی اس آخیا انہاں کا ہن نماز بھی ایتھے ہی ہوئے گی اب بات سمجھے کہ لوگ اذان ہو گئی سبحان اللہ لے ہم سبحان اللہ کے میں واقعہ پورا کروں سبحان اللہ میں بڑی درجہ نے گیا میرا حالات اسی لحاظ تو ذات نہ سمجھا اساں گل کے کرتے پیا تے نام شروع ہو گئی ہن میں بڑی درجہ نے او میں آکھیا نماز بھی ایتھے انہوں نے ریئیکشن چیک کرنا یس نہ سمجھے گل او ہن چور خوش ہو گیا کیوں ہو سکتا میں پہلے لے کے نکلتا نماز واسطے تو پتہ نہیں کدھر گلیاں کرنیاں میں نسنا پہلا تو سوکھا ہو گیا یہ جماعتی کھلون جب مگر نس جاؤں گا گل تو جو میں سنا لو وہ تو پلان تھا انہیں کہ جماعت کراؤں گے میں پچھوں نس جاؤں انہیں کہا جبر کرتا پلیز کم ہیئر انسائڈ پلیز آؤ آؤ جماعت کر نمبردار اگر پیر جی ایک گل ایمان نال دسو اے بڑا اذان کنے پڑھی سی آکھن لگا کہ اذان میں پڑھی سی او لگا وے جماعت بھی آپ ہی کرواؤ گے جماعت بھی آؤ اس بیچارے کدی آپ نہ پڑھی میں گل سمجھا کہ کنے کو اجازت دے کے ایمان نہ پڑھی تو جانا جاؤ سنیں اے لگا پریشان ہو گیا ہوں کی کرا میں تو پڑھی نہ ان لتران دے ڈر تو نا مار دے ڈر تو مسلے تے کھڑا ہو گیا لیکن اس مسلے تے کھڑا ہون وچ ایک ٹچ سی جناب اس
مسلے تے کھڑا ہومن وچ بھی ایک ٹچ سی او ٹچ اے سی جناب ایدے دل وچ پورا عقیدہ سی کہ اذان کیڑی میں آپ بڑی اے ایدے سبحان اللہ آکھنی سی اذان کیڑا میں آپ پڑھی ہے یہ کسی کا حکم تھا تو پڑھی تھی تو بس جیسے حکم سے یہ پڑھ لی ہے سبحان اللہ میں بڑی کھڑا اینو آندے نے تار مل گئی سبحان اللہ سبحان اللہ اے مسلم نے کھڑا ہو گیا ادھر حضرت عبد القادر جیلانی ساڈا یار والا کوئی بندہ بیمار سی بابا جان انہوں نے یار چیزی صاحب سانو بندے بڑے بڑے گھیرے پاندے میں کہا کی گھیرے پاندے انہوں نے کہتے جی سم خالی بس اللہ وڈا کہ پیر وڈا اگوں نے جی اللہ وڈا انہوں نے پھر بڑے تو منگی دے تے کی جواب دیں گے میں کہا یہ بڑا سادہ جواب ہے میں کہنے لگی وہ کیویں میں کہوں کس کے کول آوے تے دسیے نا جواب کے کہنے لگی کی جواب ہے دسو پھر میں کہا یہ بڑا سادہ جواب ہے بڑا اللہ ہی ہے تے دینا بھی اللہ ہی ہے پر جنے دینا ہے نا اونے آکھیا ایتھوں مانگ اللہ میں بڑی زیادہ لگا حضرت اپنے آپ کو آگے لے کے ادھر حضرت عبد القادر جیلانی ساڈا 11ویں والا مرشد آپ کو پتہ ہے جماعت کے لیے سفیدی شرط ہے آسمان فجر کی جماعت کے لیے آسمان پر سفیدی شرط ہے وہ جدوں کڑیاں نہ ہوندیاں ادوں لوگ کیویں پڑھدے ہیں وہ ایسے جگہ دوار ہو نا آسمان دی سفیدی اجے رات آئی حضرت عبد القادر جیلانی اٹھے فرمایا آؤ بھائی جماعت کرائیے مرید بن کے کہنے لگے مرشد اجے رات ہے تھوڑی سی تاخیر کر لو آپ نے فرمایا اج چھتی پڑھ لو میرا ایک مرید پھنس گیا جے پڑھ لو آج ذرا چھتی پڑھ لو کوئی ساڈا ایک پھنس گیا جے آج چھتی پڑھ لو میرا ایک اور خدا دی عزت دی قسم اے جڑا ساڈے اے جڑا غوث اعظم دے مرید پھسدے نہیں اودے وچ ٹچ ہی ہے جناب کہ غوث اعظم ساڈا 11ویں والا مرشد اپنے کسے مرید نو پھسن ہی نہیں دیندا یہ عقیدہ ہے ہمارا اور ہم کبھی پھنسے کہ نہیں نہ ہمارا مرشد پھنستے نہیں میں بتا کے میں پیچھے میرے پاس ہیں کیسے ممکن ہے کہ تواڈے ولی تسی آندے جی اللہ دے ولی ساڈے اے جفی پاندے نے تے علم دے چھڑ دے اے کیویں ممکن پڑھیا بھی نہیں بندے تے جفی پا کے دے چھڑ کیسے ممکن ہے میں کہتا بڑی سادی جی مسلمان کرنا سوکھی ہو گئی اوکھی گئی نہیں تینوں میں سمجھا نہیں سکتا میں نے کہنا لگا کس طرح میں کہ پوچھی ذرا پیڑی جو ہے پر میں سمجھا انہیں اور یہ چیز چل رہی ہے میرے لیے کر دی اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ دی برابری کرے انہیں نال پیڑی شکل ہی کسی دی رنگ دا سیاہ کالا ہوئے حضور نال محبت کرتا ہوئے نام بلال ہوئے انہیں نال سونے کوئی بڑی مہربانی نال میں لیا اللہ پوچھی میرے لیے کرنا انہیں کر دی میں فوٹو کھینچ کے میں کہا تیرے کو ہے تو موبائل مارا جائے وہ کیوں موبائل کٹ کے بتایا میں کہتی بلوٹوتھ آن کر اس بلوٹوتھ انہیں جناب انہیں بلوٹوتھ آن کر لئی میں کہ ہن بڑی تو رچا میں ہن توجہ رکھی تو کہتی بلی دے دے کچھ نہیں کیویں دے سکدے نے بغیر واسطے دے کیویں دے دے نے میں کہ اللہ بلوٹوتھ آن کر انہیں کر لئی اچھا فوٹو سی میرے موبائل وچ میں بس ایک بٹن دبیا میں آکھیا آ گئی مینوں کہن لگا آ گئی میں کہ لکھ لعنت میرا چل تینوں اجے بھی گل سمجھ نہیں آئی انگریز جڑی شے بناوے انگریز جنوں شان دے او بغیر وسیلے دے گل لیندی اے تے جنوں شان اللہ دی دینے سمجھ آ گئی وہ بغیر تار دے ادھر چلی تے میں کہ اے وی اچھا تے کا ہور پاواں تے سبحان اللہ کہو حضرت غوث اعظم ادھر کھڑے ہیں تے ادھر آواز اسی پہلا لوکاں نوں سمجھا دے سا آواز وہاں کی جہاں آ رہی تھی تے بندے نے کیا ممکن ہے اوتھوں دی آوازاں ایتھے آندیاں ہن تے گل ہی بڑی سوکھی ہو گئی ہے میرا سر ٹیلی فون دی مثال دے دی اے گل تارے وچ ہن اگلا تاراں بھی کڈ دتیاں سبحان اللہ
سبحان آپ کسی کو سمجھ لیں تو آپ کو سب کچھ سمجھ آئے. سبحان تارا بھی میں کہ رشتے دار ہے دور دور کے اندر چوچا بدری میری پھوپھی دے دی میں کہ اچھا جا نمبر ہے ہاں میں نمبر لا کے میں کہ گل کر ادھر بی پی ہیلو کیتا تے میں پھڑ لیا آواز آ گئی میں نے کہنے لگا آ گئی میں کہ بڑی توجہ نال گل آواز آ گئی کہندا آ گئی میں کہ چوچا بدری تیری پھوپھی دی آواز ایتھے انگریزی اجازت نے پہنچا لئی میں نے کہنے لگا مولوی صاحب تانوں گل سمجھ نہیں آئی ایندے وچ سم ہے او دا تعلق تے ایک سیارہ چھڈیا اینا اے اوتر گل دے اگو او اوتر گل دے او میں کہ میں وی تے ہوئی روئی جانا وا اللہ دے ولیاں وچ وی عشق مصطفی دی سم ہوندی ہے اے اوتر گل دے اب اللہ سمجھ یہ کھڑا ہو پھنس گیا نماز اس کرے پڑھی نہ کھڑا ہو کے نا پریشان ہو کے لوگ مرشد اللہ علیہ ہم سنی جتنے بھی گناہگار ہوں اللہ کی قسم یہ عقیدہ ہم نے بڑا پکا ہے سانو جدوں بھی مصیبت پیندی ہے نا سانو مالک یاد آ جاندی اے پھسیا ہی ہوں اے نے منہ کر لے بندہ کر جدرا کے اندر سون والے آ گئے او پیرا دیا پیلا عرض سنی کر کے بیڑا میرا او بیڑا میرا بیڑا میرا پھسیائی وچ خبراں دے جتھے مچھ نہ جاندے کر دے بس نے ساتھ مارے آپ سبحان اللہ کہ تمہیں واقعہ آپ کو یہی چکا تھا پیر ہے بابا جان شرط پر شریف والے نام ہے انہوں کا میاں شیر محمد شیر ربانی رحمۃ اللہ شرط پر شریف والے میں بڑی دعوت دیتا ہوں ان کو تو شاید نام پتہ ہو آپ جانتے ہیں کیونکہ بلی بلیاں نو جانتے ہو ان کا آپسی رشتہ ہو میں بڑی دعوت دیتا ہوں آپ کا ایک مرید آئی مرید بڑا خاص وہ نہیں کہتے نا سکھاں والا سیٹنگ ہو سکھاں والا سیٹنگ ہو وہ مشورہ کر کے نکلیا اس بی بی نے رات کا ٹائم دیتا سکھ دی اس اگر رات نو آئی میرا سردار پہرے تے جاسی تے تو آ جائے اے تیار ہو کے رات نو گیا نا تے اس ویکھیا اس سردار نے ہاتھ کرپان پھڑی تے آپ دے گھر جا کے تقریم میں کہتا میں مرواؤ سی میں جلد سے پاؤں پھڑ کے مار دیندا ساری رات انتظار کرتا رہا وہ سردار نہ گیا اگلے دن گیا اس ضلع کی ساری رات میں کہنا تو ساری رات پہرے تے رہیا وہ کہنا آپ دے بوئے تے پہرے تے رہیا میں کہا اپنے بوئے تے نہ تو پہلے کیا اچھا 3 دن ایویں ہی جاندا رہیا 3 دن اے جاندا رہیا چوتھے دن جدوں گیا اگوں سردار دروازے تے اے دل خیال آیا چلو گندا کام تو نہ ہو سکیا مرشد مگر نماز پڑھ کے چنگا کام کرنا میاں شیر ربانی دے مگر اس نماز پڑھی مرشد نے سلام پھیر کے فرمایا بیلیا اپنے ایمان دی حفاظت کریا کر او ساتو روز روز سیکھنے کے بڑے آیا روز روز دیکھنے کا بڑھیا جانا اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا تو واقعہ مکمل کر رہا تار مل گئی مرید کے پیر کی تار مل گئی جنہوں تو سانا سمجھنا تو ہو رہا میں تار ملنا کیسے ہو ہاں جب تار مل جاتی ہے نا پھر بولتا کوئی ہے کہ سنائی کوئی نہیں ہے اللہ کرے آپ دی بھی تار مل جائے یہ جو مرشد آپ کو بلاتے ہیں اپنے پاس یہ آپ کی تاریں ملاتے ہیں تاکہ تار مل جائے تو قدروں کا پتہ لگے جب سنیں تار مل اور حضرت غوثیہ تو ادھر مرید مسلے تھے ادھر پیر مسلے تھے بندے پریشان ہو گئے اگے والا بولی بھی نہیں جاتا یہ آوازاں کتھوں آئی جاندی نے نماز ادھر نماز مکمل ہوئی
انہوں نے بابا جی دعا بھی منگی یہ بیٹھ گیا دعا منگی ہوں اٹھیا وہ مگر ہی اٹھ گیا اس آ گیا ہوں میرے گھر چھڈ کے آنا میں جانا رہا میں کہڑی مصیبت تو پی گیا چوری کرنا آ گیا انہیں کہا مہربانی کرو اپنے گھر رہو میں جانتا رہا میں نکلیا سارا ٹبر انہوں نے مگر ہی ٹوٹ پیا پریشان ہوں اج اتنے تواڈے واسطے جناب آپ واسطے جملہ کہنے لگا جناب میں گھر جانتا رہا اتنے ہی رہو وہ سارے کہنے لگے پیر جی جب کوئی پیر پھڑ لئیے پھر چھڈی دا نہیں جب مرشد پڑھ لئیے پھر چھڈی دا نہیں ہوندا ہاں بڑی توجہ چاہنا یہ نہیں ہوندا کہ آپ دا پیر بھی ہوے آپ دا سائیں بھی ہوے تے دوجا دے قسم بھی ویکھنے نہیں وہ بڑا سونا تے ہوے دماغ سونے پاویں ملن دا اساں نہ یار بٹاواں ایتھے سبحان اللہ آکھنی نہیں سائیں کوئی چنگا ہو قسم کوئی چنگا ہو سائیں کوئی چنگا ہو سائیں کوئی چنگا ہوندا سجے کھبے نگاہ مارن والیاں نوں چنگا نہیں آندا سبحان اللہ سجے کھبے نظر مارنا لیا اج سجے کھبے ویندے نے اوندا اینج تے اوندا اینج تے اوندا اینج اللہ دی عزت دی گل تینوں سمجھ آن دی ضرورت ہے اللہ کرے تینوں سمجھ آ جائے جڑا تیرا مرشد ہے او اے جا کوئی ہے ہی نہیں سونے پاویں ملنا لاواں ایک سے بھی سونے پاویں ملنا لاواں اساں نہ یاد بٹانا ہاں ہاں سائیں کو چنگا ہوندا یار ہاں سبحان اللہ کی بات پوری کرو بابا جان اے نا پریشان ہو گیا انہیں بندیاں نوں میں گھر تک جان جوگا نہیں تے چلو انج کرنا انہاں نوں اوتھے لے جانا جن نے مینوں ایک زبان پڑھا کے امام کر چھڈیا سبحان اللہ انہاں نوں اوتھے لے چلنا جس مینوں ایک اذان دا حکم دے کے امام کر چھڈیا انہاں نوں لے کے حضرت غوث اعظم دے دروازے تے آ گیا آپ درس حدیث ارشاد فرماندے ہیں مرشد دیاں اکھاں وچ اکھاں پیاں مرشد دیاں اکھاں وچ اکھاں پیاں نگاہاں وچ نگاہاں پیاں ہن کوئی تصوف والا جان دے جدیاں نگاہاں وچ پیر دیاں نگاہاں پہ جان پھر عالم کی ہوندا اے مرشد جو نگاہ میں نگاہ پا اوہو اب آپ تو اس منزل کے راہ ہی نہیں نا اس سفر کے مسافر نہ بابا جان آپ جملہ سمجھ گئے ہو اکھاں وچ جدوں مرشد اکھاں پا لیندا نا کسی دیگر دی ایک اکھ دا مول 1.25 لاکھ بلا آپ فرماتے ہیں ایک اکھ دا مول 1.25 لاکھ بلا ایک اکھ دا مول 1.25 لاکھ بلا پورا یار تولا کی بن سی ایک اکھ دا مول 1.25 لاکھ بلا چل میں گل ختم میں بات ختم کرنے لگا کوئی نماز بھی پڑھی تے نال اپنا جے پروگرام بھی میں تو اچانک گرام کر میرے بالکل آخری جملہ یاد تو جان کیوں دیکھی جا مرشد نے کیا کیا فرمایا بڑا ناشتہ سے بڑا ناشتہ سے پڑھ پڑھ کے قریب کیتا ہے ہاتھ بن کے کہتے جے تیرا در چھٹ کے غیر دے در جاواں جے تیرا در چھٹ کے غیر دے در جاواں غوث اعظم سرکار میں اس دن مر جاواں جے تیرا در چھٹ کے غیر دے در جاواں جے تیرا در چھٹ کے غیر دے در جاواں غوث اعظم سرکار میں اس دن مر جاواں جے تیرا در چھٹ کے غیر دے در جاواں غوث اعظم سرکار میں اس دن مل کے کہیں غوث اعظم سرکار میں اس دن گرامی حضرت حضرت غوث اعظم پھر ان سلسلہ قاضی جو فیض و برکات بھی عطا فرمائے اور فیض بھی عطا فرمائے گرامی دسنا صرف یہی چاہتا سا اللہ نے ولیاں کو لے آون چور تے ولی بن جاندے نہیں یہ بنانا جانتے ہیں بڑے واقعات نے حضرت غوث اعظم دے ایسے جن میں آپ نے چوروں کو قطب بھی بنایا ہے چوروں کو ولی بھی بنایا ہے بڑے واقعات ہیں یہ ولیاں دے ہیں ہاں ہاں لیکن ابو یہ سارے سنیاں دی بیماری ہے جی اسی سکا ابا ادو ماننے ہیں جدو مر جائے میں بالکل ختم کروں یہ ساری بیماری ہے
اسی سکا ہو اودوں ماننے جدوں مر جائے اسی کیدا کبھی جھاگا والی حضرت اللہ فرما دے چھوٹیاں عزت پاؤن واسطے بندے نوں مرنا پیندا نہیں اب بات ہی سمجھے میں آسان کرنا زندے ابے نوں اساں کدے پانی نہ پوچھیا تے مرے تو آکھے تے ختم وچ ککڑ رکھیا ہے ابا جی بہت شوق نہ کھاندے وہ اس ابے نوں کھوا پا راضی ہو تے اللہ بھی راضی ہو ہاں ہاں اساں جیندہ مرشد کرے نہ منے گی مرشد مار کے منی زندہ منو یارا تاکہ تمہیں فیض و برکات تمہیں حاصل ہو تمہیں کامیابیاں حاصل ہاں ہاں آپ کو اللہ نے کامل ہستی دی ہے اس کا خیر حاصل کرو آپ کو نہیں پتا کہ وہ ہستی ہے کہ پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں آپ کا نام چلتا ہے میں تو لاہور پھرنا نا تو میں ان لوگوں نے دسیا میں اسلام آباد کرنا اور میں کوئی کام شریف کا نام لیا تو میں نے میرے بیلی نے وہ کہیں کہ سرکار کو کرنا اور جناب پیشین کوئی کی تھی اور میں کیا ہونا کوئی ایک ہی کی تھی آپ تک ایک پہنچی ہوگی میرے پیر نے تو ہر پیشین کوئی میرے پیر کی وجہ شہرت بنی میرے پیر کی تو ہر بات سچ ہوتی ہے میرا ہاں ہاں یہ تو بھی وجہ دی یہ اللہ نے میں سمجھنا یہ وہ نہیں دستے جو ہونا ہوتا ہے یہ جو آدھے نے وہ کر دیتا ہے بابا جی یہ بھی بڑی عجیب بات ہے یہ بھی بڑی عجیب ایک تو کہ خبر کوئی ہونی تھی تو وہ بتا دی ایک ہے جو کہہ دیا وہ ہو گیا سبحان اللہ ہاں بابا میں نہیں آپ کیسے سمجھو گے اس کا میں ایک تو ایک تو ہوتی ہے کہ کوئی بات ہونی تھی فار ایگزامپل اسے کہہ رہے کہ تقدیر میں کچھ لکھا ہوا تھا تو وہ بتا دیا کہ یہ ہوگا ایک ہے جو کہہ دیا وہ تقدیر ہو گئی وہ آپ اس بات کو نہیں سمجھے میں آسان کرنے میں بڑا ماہر ہوں سبحان اللہ پر میں آسان کرنا میں بڑی درجہ لگا وہ بڑا عجیب ٹچ پہ گیا یار دین ایڈا مزہ پا رہا میں اپنے آپ کہ چلو جنوں نہ آیا ہو مینوں مزہ آیا نا میں سارے سواب کر دوں خالی کوئی نہ جائے تو مزہ لے کے میں تو اچانک حضرت سنے کسی کا کوئی دوست ہو کسی کا کوئی دوست ہو بیٹی ہو طلب ہوئے چنگا ٹیک وہ گزرے تو کہہ دے لوگوں کل یہاں پر نیا روڈ ہوگا کل یہاں پر نیا روڈ ہوگا ہوں وہ کہنا کہ چلو ہوگا پر اگر بیلی ہے وہ سنیا میرے یار آخے ہے اور بیلی ماں تو یار آخے ہے کہ کل ہوئے گا ہوں نہ ہوا تو علاقہ تو میرا دیا سی نا کہ ماں کا یار کیا کھڑیا سو کہ کل ہوا نہیں اللہ کرے بات سمجھے خدا دی قسم اللہ دی قسم اللہ دے ولی جدو کسی گل دے کہہ دے پورا ذمہ دار ہے اس گل دا اللہ دے ولی جدو کسی گل دے کہہ دے اے ہوے گی ہن اللہ خود فرماندا ہے جے میں انج نہ کراں تے مینوں ایندا بیلی کون آکھے اللہ پھر اوے کر دیندا ہے اللہ پھر اوے کر دیندا ہے اس دا پورا ذمہ دار ہے جناب کہ جویں کہندے نے اوے ہو جاندی ہے کیونکہ اللہ کردا ہے اللہ بھیجی ہے نہ دو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں میں اس سے بڑا فکر آپ کو دیتا چلو تم نہیں لیا کہ میں پیش کر دینا جناب سنیں حالانکہ مجھے پتا ہے بندے بھی میں دیا جی میں کہ سونا مولوی دیکھا نہ ہو سبحان اللہ تو میں نظر لا دینی یار میں تو سننا بھی نہ پا گیا میں بڑی دور جانا گیا بھی حضرت میں بڑی میرا نجبال بنا رکھے میرا نجبال آپ کی خیر کرے ہمیشہ انہاں لباں دے ہمیشہ خوشیاں رہن انہاں خوشیاں نوں اللہ ہمیشہ عطا فرمائے تاکہ جدوں خوش خوش باہر جاؤ او جنہاں دیاں پوچھیاں بڑیاں انہاں نوں پتہ لگ جائے اللہ دے ولیاں کولے جاؤ تے غم دور ہوندے نے جو ہونا ہوتا ہے تقدیر میں وہ ایک الگ ایشو ہے ایک یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں جو یہ کہہ دے میں آپ اس بات کو سمجھو گے تو مطلب آپ اس کا ایک ہے نا کہ تقدیر میں کچھ لکھا ہوا تھا تو وہ بتا دیا کہ بھئی یہ ہوگا ایک کہہ دیتا جا ہو گیا یار ایسے سبحان اللہ کھڑی ہے بیٹا بڑا جنہوں نہیں سمجھ آئی مقدر میں تھے 5
بچے اللہ مجھے دے گا. حضرت علی کا مولا علی کا فرمان سنے سنے مولا علی کا فرمان آپ سے کسی نے آتا اگر میرے مقدر میں اگر مجھے مل جائے گا میں مانگوں کیوں؟ سبحان اللہ. حضرت علی نے کسی نے آخر جناب میرے مقدر جو ہوئے گا میں مل جائے گا میں منگا کیوں؟ مولا علی فرمایا منگے اگر ہو سکتا تیرے مقدر جو ہوئے منگے گا تے دیوانگا. تیرے مقدر میں نہ ہو کہ منگے گا تے دیوانگا. اچھا ہو سنے مقدر میں تھے 5 بیٹے مقدر میں تھے آ گیا بابا جی دعا کرتے ہیں مجھے اللہ نے میرے پاس نہیں ہے آپ کشید بھی فرما دیں غم نہ کر تجھے اللہ 5 دے گا. یہ تو اس کے مقدر میں تھے. ایک ہے کچھ بھی نہیں تھا کہہ دیا جا تیرے ہو گئے. آپ ابھی بھی لیول پر نہیں ہیں. آپ ابھی بھی لیول پر نہیں. آپ بات ہی نہیں سمجھے. میں آپ کو کہنا کیا چاہ رہا ہوں ان کی زبان پر اللہ بولتا ہے. گرچہ حلقوں میں عبداللہ بہت ہے میں پورا شیر پڑھا گا تو گالا نہیں ہوئی. میں بڑی درجہ نہ گرا میں حضرت حلقوں میں یہ حلقوں نہیں میں اس پاسے جانا نہ چاہا میں بڑی جلدی کروں گا تجھے سبحان اللہ کو تو میں ٹچ پیش کرا دے چلی سبحان اللہ ایٹی مٹی سبحان اللہ استعمال کرے کلا دے ٹچ نہ پائے انجا سبحان اللہ. اب حضرت بڑی مہربانی لو ہن آخری ٹچ دے لگا بڑی محبت نہ سمجھانا چل کے جانا کہ جو کہہ دیا آپ اس بات کو کیسے سمجھیں گے؟ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا. جو کہہ دیا ہاں یہ پتہ نہیں خان آنا کہ نہ کہہ دیا ہو گیا. میں بڑی اچھا لگ رہا میرے حضرت میں چارے پاسے ویندا پیا میں چارے پاسے پیشین ہویاں ویندا پیا تے میرے ذہن وچ نال ہسٹری چل رہی. ہن جی ہسٹری دا پتہ ہی نہیں چل رہا کی پتہ کی لکھیا جنوں پتہ ہی نہیں ہسٹری دا انہوں کی پتہ کی لکھیا. سنیں میں ہن بڑی جگہ سارے پاسے میری نظر دوڑ دی سارے پاسے تے میرا ذہن کام یہ ہوئی کری جاندا ہے کہ اے پاویں تقدیر اج نہیں سی پر اے گل میرا یقین میرا وجدان میرا ایمان مندا ہے کہ جو آکھی جاندے نے اونے کری جانا ہے. ہو گیا جو کہہ دیا وہ ہو گیا. اس پر میں قرآن کی ایک آیت بھی پڑھ دوں. میں پہلا دسیا ایٹی مٹی تو بانگلہ کی مانگ کھول نہ پڑے لیکن یہ میں دس دیا مینوں دوبارہ بھی سدو تو میں آ جاتا ہوں. میں انہیں اجازت نہیں لینا لیکن میں بابا جانے کو تھوڑی دیر مان لگی ان کی وجہ میں طلاگان خطاب بابا طلاگان خطاب آتے اس کا دربار ہے تو میں نے لے کے گئے میرے دوست میں نے آدھے یہاں جو مانگو مل جاتا ہے نا بڑا خوش ہوا. میں کہ بابا کی مل رہا ہے یہ لوگ اولاد مانگتے ہیں اولاد مل جاتی ہے رزق مل جاتا ہے. میں کہنا نہ میں نے شامہ کی ضرورت نہ پریشان ہو گیا ہاں تو کی لینا ہے میں کہ وہ لینا ہے جہے خاص خاصانوں دے دیں. یہ آپ کے لیے جملہ ہے یہ تو خالی گڈیاں کو تھی منگتا آیا کرو اور بھی بڑی شامہ چلا. ہاں بابا یہ تو بندے بڑے عجیب ہو گئے ساڈے یار یہ لوگ دلوں نیت کر کے آنے نے سانو روٹی روٹی کی چیز ہے تو لگ بھی جانی ہے یار وہ شے منگو کہ خاص خاصانوں دے دیں. بابا ٹچ ہے کہ نہیں بابا یہ آ کے کتوں سوچ کے آنے بابے اور آخر بابا جی گڈی وڈی بابا جانی کوٹھی وڈی لگ جائے وہ کیوں مانگتے جی جی اتنے ہی رہ جانی وہ کیوں نہیں مانگتے جی نال جائے. یہ سارے بندے بڑے عجیب ہیں. میں بڑا عجیب آدمی ہے. میں تو کرنا کہ یہ شامہ میرے بات چاہیے ذرا مجھے یہ شامہ نہیں چاہیے مجھے میری ضرورت نہیں. ہاں یہ تو مجھے مل ہی جانی ہے لیکن رہ یہی جانی ہے. تو پتا جب بولنا شریف کیا میں بولنا شریف کیا آج میں آسانی حاضری دے گیا اتنا میں لمبے لمبے ساہ لینا کیونکہ میں نے بابے فرید کو کٹ پیا سی یہ او ٹی پہ فرید سے کھلو گے نا داتا سب جانے لمبے لمبے ساہ لیتے ہیں. اب آپ کو کیا پتا ہے اسے کیا ملتا ہے لیکن اسے ملتا ہے جس کے اندر سٹور کرنے کی کیفیت ہو جن کے اندر بھی کوئی انجن ہوئے نا کھینچنے والا اندر بھی کوئی کھینچنے والا ہوئے نا سبحان اللہ کہ میں فکرہ پہنچ چل سبحان اللہ میں ایتھوں وہ شہر رہنا ہے میں آخر اللہ کرے اور سمجھ آ جائے اللہ دے بلیاں نو خالی کوٹھیاں گڈیاں واسطے نہ رکھو اوے نہ بولو عشق مصطفیٰ لے لو
یہ لے لو خدا کی قسم تمہاری نسلیں سنور جائیں گی، یہ لے لو تمہاری عاقبت سنور جائے گی۔ خدا کی دنیا کی دنیا وہ کسی شعر لکھے تھی، تم سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان بابا تم سے مانگوں کیوں آخا مینوں گڈی دے دے، مینوں کوٹھی دے دے، مینوں آ بھی دے دے، مینوں کیوں نہیں آتا؟